ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ القرآن سورۃ الاحزاب۔ آج ہم الدرس الخامس بے جز سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 35 تا 40 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35، پہلے آیت نمبر 35 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ آئیے اب آیت نمبر 35 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان بے شک المسلمین مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین اور عاجزی کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ کا، کثیرا کثرت سے، اور والذاکرات ذکر کرنے والی عورتیں، اعد تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم ان سب کے لیے، مغفرتاً بخشش، و اجرا عظیما اور بڑا ثواب۔ آئیے اب آیت نمبر 35 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 35 کا بامحاورہ ترجمہ ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 35 کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس لوٹیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے مل کر انہوں نے پوچھا کہ کیا خواتین کے بارے میں بھی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے؟ ازواج مطہرات نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، خواتین تو بڑے خسارے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں؟
عرض کی ان کا ذکر قرآن مجید میں بھلائی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے، تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت میں 10 درجات کا مردوں کے ساتھ خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہمارا اس طرح ذکر نہیں ہے جس طرح مردوں کا ذکر ہے؟ مجھے اس دن اس بات نے خوف زدہ کر دیا کہ میں نے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ میں اس وقت اپنے بال سنوار رہی تھی، میں نے اپنے بالوں کو لپیٹا، پھر میں نے اپنے گھر کے کمروں میں سے ایک کمرے میں گئی، میں نے اپنے کان لگائے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن اور مرد اور مومن عورتیں۔ تلاوت کی گئی آیت نمبر 35 میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے 10 درجات بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب مختصراً ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ المسلمین والمسلمات، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ المؤمنین والمؤمنات، مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور تمام احکام دین یعنی ضروریات دین کا اقرار کیا۔ القانتین والقانتات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر ہمیشگی اختیار کی اور انہیں ان کی شرائط کے ساتھ قائم کیا۔ الصادقین والصادقات، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، اپنے قول اور اپنے عمل میں سچے ہیں۔ الصابرین والصادقات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر مشکلات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کی، محرمات سے بچتے رہے اور مصیبتوں میں بے چینی اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا اور صبر کیا۔ الخاشعین والخاشعات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اطاعت اور عبادت میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا۔ المتصدقین والمتصدقات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ ادا کیے۔ صدقات واجبہ یعنی وہ صدقہ جو ان پر واجب اور ضروری تھا، اور نافلہ کا مطلب کہ ان کی اس صدقہ کی ادائیگی ضروری نہیں تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے اور ثواب کی نیت سے صدقات کیے۔ الصائمین والصائمات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ روایت میں ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا، کیا وہ صدقہ کرنے والوں میں اور جس نے ہر مہینے قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے، وہ روزہ رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ الحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کی اور جو جائز نہیں ہے اس سے بچتے رہے۔ الذاکرین الذاکرات، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شامل ہوتا ہے جبکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ آیت نمبر 35 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خواتین اسلام، ایمان اور فرما برداری میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری، صدقہ خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ مرد اور عورتوں کی ان صفات میں 10ویں درجے پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنے کے بارے میں 2 باتیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ذکر میں تسبیح کرنا، تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا،
نماز ادا کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا سب داخل ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص مشرکوں اور کافروں پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے مرتبے میں زیادہ ہوگا۔ آیت نمبر 36۔ پہلے آیت نمبر 36 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ آئیے اب آیت نمبر 36 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وما اور نہیں، کانا ہے، لمؤمنتن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنتن اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا جب قضا حکم فرما دیں اللہ تعالی، ورسولہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، ان کہ یکونا ہو لہم ان کے لیے، الخیرۃ کچھ اختیار، من امرہم اپنے اس کام میں سے، ومن اور جو کوئی، یا سے نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد تو تحقیق، ضل وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا واضح گمراہی۔ آئیے اب آیت نمبر 36 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کہ جب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم تو وہ اس کام میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امر مقرر کریں تو وہ اس کام میں اپنا کچھ بھی اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ آئیے اب آیت نمبر 36 کی تشریح کرتے ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا اور انہیں اپنا متبنہ یعنی لے پالک بیٹا بنا لیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا۔ شروع میں تو یہ اس خیال سے راضی ہو گئیں کہ حضور اکرم نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، لیکن جب علم ہوا کہ حضرت زید کے لیے رشتہ طلب فرمایا ہے تو منع کر دیا اور عرض کر بھیجا کہ یا رسول اللہ، میں حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ نکاح پسند نہیں کرتی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی وجہ سے انکار کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اسے سن کر دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں 3 باتوں کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 1، آدمی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل واجب ہے۔ نمبر 2، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے کرنے اور جس کام کے نہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اپنی ذاتی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اور تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں
کوئی اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی کوئی شخص اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کرنا پڑتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں، اللہ کی مرضی سے جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال یا حرام کر سکتے ہیں، اور جس کو جس حکم سے چاہیں علیحدہ فرما سکتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے تمام ارشادات فرماتے ہیں۔ اس ضمن میں 3 احادیث کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، حرم مکہ کی نباتات کو کاٹنا۔ جب حرم مکہ کی نباتات کو کاٹنا حرام فرما دیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر گھاس کی قسم ہے ازخر گھاس کاٹنے کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرام فرمایا ہے، پس یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا اور نہ کسی کے لیے میرے بعد حلال ہوگا۔ میرے لیے بھی دن کی 1 گھڑی حلال ہوا، نہ اس کی گھاس کاٹی اکھاڑی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے، اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ازخر گھاس کے سوا، کیونکہ وہ ہمارے سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے، ارشاد فرمایا چلو ازخر کے سوا دوسری گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ نمبر 2، 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی کر لینا جائز قرار دیا۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ماموں حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ جب انہیں علم ہوا کہ یہ کافی نہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں کر چکا، اب میرے پاس 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے، مگر سال بھر والے سے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کے بکری کے بچے تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت اسماء کی عدت۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو وفات کی عدت کے عام حکم سے الگ فرمایا، اور ان کی عدت 4 مہینے 10 دن کی بجائے 3 دن مقرر فرما دی۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو سید المرسلین نے مجھے حکم دیا، تم 3 دن تک بناؤ سنگار سے روکی رہو اور پھر جو چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس میں کوئی ہیلا یا بہانہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک اسلامی قانون مقرر کر دیا کہ کسی مرد اور کسی عورت، کسی عدالت یا ریاست کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی فیصلہ دیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اگر کوئی قدغن لگائے گا تو وہ سری گمراہی میں چلا جائے گا۔ آیت نمبر 37، پہلے آیت نمبر 37 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ آئیے اب آیت نمبر 37 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، تقولو، تم فرماتے تھے، لِلَّذِي، اس شخص کے لیے، انعما، احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، علیہ، جس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور تم نے انعام فرمایا، علیہ، اس پر، امسک، تو روک رکھ، علیہ کا، اپنے اوپر یا اپنے پاس،
زوجہ کا اپنی بیوی کو، واتقی اور تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، وتخفی اور تم نے چھپا رکھا تھا، فی نفسک اپنے دل میں، ماللہ وہ جو اللہ تعالیٰ، مبدی ہے ظاہر فرمانے والا تھا، وتخشا اور تم کو ڈر تھا، اندیشہ تھا، الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے، ان تخشا ہو کہ تم اسے ڈرو، فلما پھر جب قضا پوری کر لی، زید رضی اللہ تعالی عنہ نے، منہا اس سے، وطرا غرض یا حاجت، زوجنا کہا ہم نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا، لکئی تاکہ، لا یکون نہ ہو علی المؤمنین مومنوں پر، حرجن کوئی تنگی، فی ازواج بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی، اذا جب، قضوا وہ پوری کریں، منہن ان سے، وطرا کوئی حاجت، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنا۔ آئیے اب آیت نمبر 37 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جب تم کہتے تھے اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا، امسک علیک زوجک واتق اللہ کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی اور تم پوشیدہ کرتے تھے وہ بات اپنے دل میں جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ فلما قضى زید منہا وطرا پھر جب نہ رکھی زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کوئی حاجت یعنی اس کو طلاق دے دی، زوجنا کہا تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم تاکہ مومنوں کے لیے کچھ تنگی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ نہ رکھیں ان سے اپنی حاجت یعنی طلاق دے دیں، وکان امر اللہ مفعولا اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ اور جب تم کہتے تھے اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور خدا سے ڈرو، اور تم پوشیدہ کرتے تھے وہ بات اپنے دل میں جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب نہ رکھی زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کوئی حاجت یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے کچھ تنگی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ نہ رکھیں ان سے اپنی حاجت یعنی طلاق دے دیں اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 37 کی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظیم دولت سے نوازا اور ان پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان کی پرورش فرما کر ان پر احسان یعنی انعام فرمایا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عنہن میں شامل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ چنانچہ اس کی ترکیب یہ ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان موافقت نہ ہوئی یعنی اختلاف پیدا ہوا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سخت انداز میں گفتگو کرنے، فرما برداری نہ کرنے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے کی شکایت کی۔ ایسا اتفاق ایک بار نہیں بار بار ہوا، اور ہر بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا دیتے اور ان سے یہ ارشاد فرماتے کہ اپنی زوجہ کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غرور کرنے اور شوہر کو ایذا پہنچانے کے الزام لگانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تاجدار رسالت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں شامل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے تانا زنی کے کیے جانے کا اندیشہ ہوا۔ تانا اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ یہ تانا دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے لے پالک بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے بے جا اعتراضات کو خاطر میں نہ لانے کا فرمایا گیا، یعنی یہ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کے اس اعتراض پر بالکل بھی کان نہ دھریے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت طلاق گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اس معاملے میں اپنے خیال کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب عز و جل کو منظور ہو میں اس پر خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہوئیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی، اور آخر کار یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر نکاح، یعنی ایک سے زیادہ نکاح فرمانے کی ایک حکمت معاشرے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا تھا۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرما کر لوگوں کے درمیان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کر دیا گیا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لے پالک بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ حرمت کی کوئی دیگر شرعی وجہ نہ ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص مقام حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے صرف انہی کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور دنیا آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان اور فرشتے آیت مبارکہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پڑھتے رہیں گے۔ آیت نمبر 38، پہلے آیت نمبر 38 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ آئیے اب آیت نمبر 38 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کانا نہیں ہے، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرجن کوئی تنگی، فی ما اس میں جو فرض مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو ان کے لیے، سنت اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلو گزر چکے ہیں، من قبل پہلے، وکانا اور ہوتا ہے، امر اللہ کا حکم، قدرا فیصلہ، مقدورہ جو طے پا چکا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 38 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کان علی النبی من حرج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تنگی نہیں، فیما فرض اللہ لہ، اس کام میں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، خدا تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے ان میں بھی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تنگی نہیں اس کام میں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، خدا کا یہی دستور رہا ہے ان میں بھی جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، اور خدا کا حکم تو ٹھہر چکا ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 38 کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کا جو حکم دیا، اس پر عمل کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا، اور انہیں نکاح کے معاملے میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں خاص احکام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امت پر یہ ظاہر فرما دیا کہ اس نے پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نکاح کے معاملے میں وسعت فرمائی، اور انہیں
زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت فرما دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ عورتوں سے نکاح فرمانا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور اجازت یعنی اذن سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی ایک سے زیادہ نکاح فرمائے تھے۔ قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 نکاح فرمائے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 4 فرمائے۔ یہ تو وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جن پر یہود و نصارہ ایمان رکھتے۔ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے پر ان محترم اور مکرم ہستیوں یعنی جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، تو تاجدار رسالت کے ایک سے زیادہ نکاح فرمانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے۔ آیت نمبر 39، پہلے آیت نمبر 39 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ آئیے اب آیت نمبر 39 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یبلغون، پہنچاتے ہیں، رسالات، پیغامات، اللہ تعالیٰ کے، ویخشونہ، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں، ولا، اور نہیں، یخشون، وہ ڈرا کرتے، احدن، کسی ایک سے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، حسیبہ، حساب لینے والا۔ آئیے اب آیت نمبر 39 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور جو پہنچاتے ہیں خدا کے پیغام جوں کہ تم، ویخشونہ، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اس سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے خدا کے، وکفی باللہ حسیبا، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ اور جو پہنچاتے ہیں خدا کے پیغام جوں کہ تم، اور اس سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی سے خدا کے سوا، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 39 کی تشریح کرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وصف بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت کو خاطر خواہ نہیں لاتے۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی پر ہر خوف ڈر کو دل سے نکال کر حکم خدا پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے کاموں کو محفوظ فرمانے اور لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تو اس لیے ہر ایک شخص کو اسی ایک ہی ہستی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے جن کو اپنا خاص پیغام پہنچانے کے لیے متعین کرتا ہے، وہ کسی کے ڈر اور خوف کی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو بھی اس کے راستے میں مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے، اور دشمن کے ناپاک ارادوں اور مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ آیت نمبر 40، پہلے آیت نمبر 40 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے اب آیت نمبر 40 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا، باپ، احدن، کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے
سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ وکانا اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر شے کو علیما خوب جاننے والا۔ آئیے اب آیت نمبر 40 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور خدا تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس کو ختم کرنے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 40 کی تشریح کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیا تو کفار اور منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں والد نہیں، کہ ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے حلال نہ ہوتی۔ خیال رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی جوان مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ آیت میں نر اولاد کی نفی نہیں بلکہ رجال یعنی بڑی عمر کے مردوں میں سے کسی کے والد ہونے کی نفی ہے۔ آیت کا حصہ ولاکن رسول اللہ، آیت نمبر 40 کے پہلے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن جیسے جسمانی والد ہوتا ہے ایسے ہی روحانی والد بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے جسمانی والد نہیں ہیں، لیکن یہ روحانی والد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو آیت مبارکہ کے اس حصے سے مراد یعنی ولاکن رسول اللہ یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر لطف و کرم فرمانے کی وجہ سے، اور اسی طرح امت پر ان انبیاء کی تعظیم اور فرما برداری لازم ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام امت کے والد کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقیقی والدین کی نسبت انبیاء کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام ان انبیاء پر ثابت ہوئے، بلکہ انبیاء کرام تو صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے والد ہیں جن کا ذکر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد نہیں ہیں، تو ان کے متعلق بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ وخاتم النبیین، آیت نمبر 40 کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے تو اگرچہ ان کی نبوت تو پہلے گزر چکی ہے، انہیں نبوت پہلے مل چکی تھی، لیکن دوبارہ دنیا پر آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، اور اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی چلیں گے اور دوسروں کو بھی چلنے کے لیے حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی یعنی یقینی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیت مبارکہ بھی موجود ہے، اور احادیث تو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں
چند احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ اور اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، عنقریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر برتری دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، روب سے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے غنیمتوں کے مال یعنی مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، تمام روئے زمین کو میرے لیے پاکیزہ اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نمبر 6، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ ایک تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ چوتھی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن سورۃ الاحزاب سے الدرس الخامس بے جز آیات نمبر 35 تا 40 کا ترجمہ اور تشریح پڑھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔